پہلے تو بتائیے گا یہ آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ آج جج صاحب مظاہر احمد نقوی صاحب نے انہوں نے دلائل دیے اور آپ کی دلائل کی باری نہیں ہے، آپ کل دلائل دیں گے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آج سپریم جوڈیشل کونسل نے 3 بجے کا وقت مقرر کیا تھا اپنی اجلاس کی کارروائی کا. اور ہم نے اسٹاف کی طرف سے بتایا گیا کہ پہلے جو ہے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف جو شکایت تھی اس کے اوپر کارروائی ہوئی، 30-40 منٹ وہ کارروائی چلی. اس کے بعد پھر جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو شکایت تھی اس کے اوپر ڈیلیبریشنز کی گئی. اس کے بعد پھر وقفہ آ گیا. وقفے کے بعد دوبارہ کوئی تقریباً 5:45-6 بجے کے قریب سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنی کارروائی ریزیوم کی. اس کے بعد پھر اسٹاف کی طرف سے بتایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور ان کے ساتھ وکیل خواجہ آر ایس ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ کونسل کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے پھر اپنی شکایات کے حوالے سے جو موقف تھا یا اور جو جسٹس مظاہر نقوی نے اپنا جو رپلائی جمع کروایا ہوا تھا اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے طویل آرگومنٹس دیے. اس کے بعد پھر ہمیں اسٹاف کی طرف سے بتایا گیا کہ کونسل نے شکایت کنندہ کو طلب کیا ہے. ہم کوئی 8:30 پونے 9 بجے کے قریب کونسل میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ انتظار کروانے کے اوپر معذرت خواہ ہیں، لیکن کونسل کی کارروائی تھوڑا طوالت اختیار کر گئی اور صبح عدالتی امور بھی نپٹانے ہیں، اس لیے ہم کونسل کی مزید کارروائی جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر رہے ہیں. تو کل آپ کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے آرگومنٹس کل دینے ہیں؟ جی ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم نے اپنی شکایت کے ساتھ جو مٹیریل ساتھ انیکس کیا ہے اس کے اوپر اپنے دلائل جو ہیں وہ کل دینے ہیں اور کل سپریم جوڈیشل کونسل کے سوالات کا جواب دینا ہے. اچھا سر، میں ساتھ رہے گا اس دوران میں یہ ڈیولپمنٹ بھی دے دوں، ناظرین کو اپڈیٹ کر دوں کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی بھی اس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں چونکہ 2 کیسز، ایک سپریم کورٹ کے ایک اور معزز جج جناب جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف بھی ایک شکایت آئی تھی جس کو مسترد کر دیا گیا. ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کا باقاعدہ اعلامیہ آ گیا ہے اور اعلامیہ میں کہا گیا کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت مسترد کی جاتی ہے. نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ کہا گیا کہ شکایت دائر کرنے پر، جنہوں نے شکایت دائر کی یعنی کہ آمنہ ملک صاحبہ، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بعد میں کریں گے. سپریم جوڈیشل کونسل کے ہوتا ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کر دی جائے. یہاں تک کہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے 7 روز میں وضاحت طلب کر لی گئی ہے کیونکہ انہوں نے یہ شکایت سوشل میڈیا پر جاری کر دی تھی ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب نے، تو ان کو بھی ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اور شکایت سوشل میڈیا پر جاری کرنے پر کیوں نہ اظہر صدیق کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ کہہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اعلامیہ. اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ جسٹس طارق مسعود صاحب کے خلاف شکایت بالکل مسترد کی جاتی ہے، بلکہ یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک مضحکہ خیز یعنی اس کو یہ قرار دیا گیا جسٹس طارق مسعود کے خلاف تضحیک آمیز شکایت دائر کرنے کا مقصد ان کو بدنام کرنا تھا، یہ بھی کہا گیا. سو اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ سپریم جوڈیشل کونسل جس کو آف کورس ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان، وہاں پہ 2 ججز کا معاملہ آیا، ایک کو تضحیک آمیز قرار دے کے مسترد کر کے شکایت کرنے والے کے خلاف یا کرنے والی محترمہ کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا گیا ہے. شکایت کو پبلک کرنے والے صاحب کو نوٹس جاری کر دیا گیا، ان سے پوچھا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کریں. اور اسی کونسل میں ایک اور معزز جج صاحب کے خلاف مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف بھی شکایت یعنی معاملہ زیر بحث آیا. اس کے شکایت کنندہ ہمارے سامنے ساتھ موجود ٹیلی فون لائن پہ یعنی کہ میاں داؤد صاحب. تو عدالت عظمیٰ نے ان ایویڈنسز کو اتنا یا ان شکایات کو اتنا تگڑا سمجھا کہ اس کو قابل پذیرائی سمجھا، قابل سماعت سمجھا اور اب یہ معاملہ آگے جا کے آج مظاہر نقوی صاحب کو سن لیا ہے اور اب جو ہے وہ کل میاں داؤد صاحب کو سنا جائے گا. تو یہ ابھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ویسے میاں صاحب اگر میں معصومانہ سوال آپ سے کر سکوں، جب فائز عیسیٰ صاحب کا بھی کیس آیا تھا اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں، I'm not drawing any parallel and without going into that debate، تب بھی یہ سوال آیا تھا کہ جناب یہ تفصیل ایک عام آدمی کے پاس، یعنی ٹھیک ہے اس کے کنیکشن ہوں گے، آپ کے ایک عام آدمی سے بہت زیادہ کنیکشن ہوں گے، لیکن اتنی آئی کہاں سے اتنی زیادہ ڈیٹیلز؟ اور پھر ہم نے دیکھا بھی تھا کہ واقعی جب کچھ انہوں نے ریفرنسز دیے تو ان صاحب نے تو سب حیران ہو گئے تھے کہ فلاں اخبار کے تراشے کی بنیاد پہ یہ کر دیا وہ کر دیا. تو کیا میں آپ سے معصومانہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے حوالے سے آپ کے پاس اتنی معلومات کیسے آ گئی کہ یہ ہے یہ پراپرٹی ظاہر نہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا؟ سر اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ کہ میں خود ایک فارمر جرنلسٹ ہوں اور ایک طویل عرصہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. صحیح. اور دوسرا ایسی انفارمیشن جو ہیں وہ ایک دن میں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ کوئی ایسی خفیہ دستاویزات نہیں ہوتی کہ جہاں تک کسی جرنلسٹ کا یا کسی عام بندے کا یا خاص کر کے کسی وکیل کا جو ہے وہ نہ رسائی نہ ہو سکے. جیسے کہ فرض کر لیں ہم نے اپنی درخواست کے ساتھ 2 پراپرٹیز کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیچ کیے ہیں. ایک تو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کی گلبرگ کی پراپرٹی کی رجسٹری جو ہے وہ اٹیچ کی ہے اور ساتھ جو کنٹونمنٹ کی رجسٹری ہے وہ اٹیچ کی ہے. اب یہ دونوں پبلک ڈاکومنٹ ہے. آپ جو متعلقہ ٹاؤن کی انتظامیہ ہے اس کے رجسٹری مارڈر کے پاس جائیں
उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो आपको वहां से बड़े इजीली जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल सकते हैं। तो सर आपके ध्यान में ये कहा, ये किस तरह आया दाऊद साहब की, यानी आउट ऑफ 17 और 15 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टोटल 17 की तादाद है लेकिन पूरी नहीं है, आपको लगा कि ये मज़ाहिर साहब का ही मामला जरा गड़बड़ है और आपने फिर इस पे जरा वो किया, इन्वेस्टिगेट किया? हाँ जी, पुराना विषय ये ऐसा लगा ना, उसकी वजह ये कि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर ये खबरें चलना शुरू हुई, जिसके बाद से आगे ये सारी चीजें डिग आउट होना शुरू हुई कि जस्टिस मुज़ाहिर नकीवी साहब जो है, पहले तो ये खबरें सामने आना शुरू हुई कि सेंट जॉर्ज पार्क के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसके बड़े एक मशकूक अंदाज के अंदर जो है जिसकी ट्रांसफर जो है वो हुई है और वो कोई अहम शख्सियत है। उसके बाद जब इसको डिग आउट करना शुरू हुआ तो ये चीजें पब्लिक होना शुरू हो गई कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है उनकी की बाबत जो है ये सारा मामला है। और जब उसके डॉक्यूमेंट इकट्ठे हुए और चीजें डिग आउट होना शुरू हुई तो पता चलना शुरू हुआ कि इससे पहले भी जज साहब ने जो प्रॉपर्टीज खरीदी हैं वो भी इसी मशकूक अंदाज में खरीदी गई हैं। और जब उनकी आपने रजिस्ट्रियां और उनके जो डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें तो वो भी प्राइमा फेशी इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है। और यही सारी चीजें जो है वो हमारी कंप्लेंट के अंदर मौक़िफ़ है। और फिर जो जज साहब की 3 प्रॉपर्टीज हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटीज में, वो तो वैसे ही पब्लिक रिकॉर्ड है। हाँ। और इसके अलावा जो ऑडियो लीक्स आई वो भी पब्लिक रिकॉर्ड है। और जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब अपने बेटों की वकालत चलाने के लिए अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते रहे हैं, वो भी बार एसोसिएशन के हर बंदे की, हर वकील की जुबान के ऊपर जो है वो ये बात है। और जो आपको इस दौरान ये डर नहीं लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो तौहीन अदालत का मामला ना हो जाए? अभी देखिए अजहर सिद्दीक साहब ने शिकायत कुनंदा भी नहीं थे, जो शिकायत हुई तारिक मसूद साहब के खिलाफ उसको पब्लिक कर दिया, तो आज नोटिस जारी हो गया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप तो अजहर साहब के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सख्त तरीन अल्फाज में ट्वीट करते आए हैं और कर रहे हैं एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज साहब के खिलाफ, तो आपने अपने आपको वल्नरेबल फील नहीं किया कि ये तो फिर मेरे खिलाफ ही होता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? फोरम ने तो फैसला करना है ना। अगर कल को फोरम ने कह दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि नहीं जनाब अभी भी मुझे का खेस थी, आपकी सारी शिकायत है, तो आपको भी ऐसा कोई नोटिस नहीं आ जाएगा कि आपने बदनाम किया सिटिंग जज को? इसका फैसला तो बदामी साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही करेगी, लेकिन हमारा जो शिकायत है वो सरदार तारिक मसूद साहब की शिकायत से बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंट है। यकीनन इस अलामी के अंदर ये भी कहीं लिखा होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो शिकायत को निंदा थी उसको ये कहा कि आपने जो शिकायत दायर की है उसके साथ सबूत दें, तो चूंकि वो सबूत ही नहीं पेश कर सकी और सिर्फ उन्होंने अपनी एक कंप्लेंट को जो है वो दायर करने के बाद पब्लिक करवाया और उसको ट्विस्ट इस तरीके से किया जिससे तज़हीक का अंसर जो है वो बिल्कुल सामने आया। लेकिन आप मेरा मौक़िफ़, मेरा मीडिया के ऊपर मौक़िफ़ या ट्वीट्स के ऊपर जो मौक़िफ़ है उसका अगर आप जायजा लेंगे और मेरी शिकायत का जायजा लेंगे तो वो सारी शिकायत जो है वो ओथ कमिश्नर से ना सिर्फ मुसद्दका है बल्कि उसके साथ मैंने तमाम सबूत लगाए हैं। और मैं जब भी ट्वीट के ऊपर या मीडिया के ऊपर बात करता हूं तो वो मैं अपने रिकॉर्ड के आप कह लें कि एम्बिट के अंदर रहकर बात करता हूं, चाहे वो उसके अल्फाज जो है वो बहुत सख्त हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैं दाऊद साहब, थैंक यू वेरी मच सर।